کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کرنے لگا اس سے شادی؟ اس وقت حال ماں کمرے میں سبھی چھوٹے بڑے موجود تھے۔ 2 دن پہلے ہی آغا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ان کی وصیت کھلی تھی، جس کے مطابق ان کے پوتے فارس پاشا کو ان کی نواسی ایشم سے نکاح کرنا تھا، ورنہ ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلے جانی تھی، کسی کو کچھ نہیں ملنا تھا۔ بیٹا، یہ میں نہیں، اس وصیت نامہ میں لکھا ہوا ہے، اور اس وصیت کے کھلنے کے 1 ہفتے کے اندر یہ نکاح ہونا ہے، ورنہ آپ سب روڈ پہ آ جائیں گے۔ وکیل ماہر ہمدانی نے وصیت کے پہلے صفحے کی آخری لائن پہ سب کی نگاہ دوڑائی۔ فارس نے غصے سے مٹھیاں بھونچی۔ وہ کبھی بھی اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا تھا، چاہے اس کا سب کچھ چھن جاتا۔ رجب، وکیل صاحب کو گیٹ تک چھوڑ آؤ۔ پاشا صاحب ڈونٹ وری، میں چلا جاؤں گا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ بس اس وصیت کی شرط کو مکمل کر دیں تاکہ جائیداد قانونی طور پہ آپ کو واپس مل جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں 1 ہفتے بعد کیا ہو سکتا ہے، تب میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ ہمدانی صاحب انہیں صاف لفظوں میں کہتے وہاں سے اپنی فائل اور کوٹ اٹھائے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا کیا آغا جان نے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ بچوں کی مرضی کس میں ہے؟ اب میری بانجی سمارا کا کیا ہوگا؟ شبانہ بیگم نے دکھی دل سے اپنے شوہر ظہیر ہمدانی کو دیکھتے پوچھا، جن کی نگاہ اپنے بیٹے پہ ہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا بس وہی جاننا تھا، اور اس جائیداد کو ٹرسٹ میں جانے سے روکنا تھا جو اربوں کی تھی۔ وہ جدی پشتی رئیس تھے، ان کی زمینیں جائیدادیں اتنی تھی کہ خود انہیں بھی نہیں اندازہ تھا، کیونکہ آج تک کبھی مکمل دیکھنے کا وقت کسی کو ملا تھا، پر سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب روڈ پہ آ جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ ظہیر پاشا فارس کے پاس جاتے، فارس غصے سے سامنے پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا پاشا صاحب؟ شبانہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ جب کہ ان کی بات کا مطلب سمجھتے، شبانہ نے پلٹ کے اپنی بھانجی سمارا کو دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور وہ آج خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ اف، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ ایشم، تمہارے نانا کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوئی، اس قدر شور شرابہ سنتی، چادر ایک طرف رکھتی ماں کی جاب پیشی قدم کر گئی، جہاں اس کی والدہ بسمہ بیگم بہت دکھ سے رو رہی تھی۔ نانا کی ڈیتھ، ایشم نے زیر لب دہرایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ ابھی وہ زلفی کا فون آیا، اس نے بتایا۔ وہ دور پار کا رشتہ دار، اس کو پتہ ہے اور ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتے رو رہی تھی۔ تو چلیں، اب پتہ چل گیا ہے، چل پڑیں، ایشم نے مثلاً کہا۔ کیا فائدہ اب جانے کا؟ 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی، اب وہاں جا کے ان بھائی کا منہ دیکھوں جو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ افسردہ تھی، اٹھ گئی، جبکہ ایشم کا دل بھی بری طرح دکھا تھا۔ اس کے ماموں امیری کے نشے میں اس قدر گم تھے کہ غریب بہن انہیں بہت ہی بری لگتی تھی۔ وجہ بس اتنی تھی کہ بہن نے اپنی پسند سے ایک غریب سے شادی کر لی۔ خاندان والوں نے تعلق توڑ لیا سوائے باپ کے، لیکن باپ نے بھی شادی کے بعد کم ہی خبر گیری کی تھی۔ وہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے اور بیٹے نے تعلق رکھنے نہ دیا۔ وہ اپنی بیٹی بسمہ کے لیے بہت روتے تھے، لیکن ظہیر پاشا کی طرف سے بسمہ کو حویلی آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ باپ کی بیماری میں ایک بار بھی حویلی نہیں گئی تھی۔ 1 ماہ سے تو ان سے فون پہ بھی رابطہ نہیں رہا تھا، اور آج خبر ملی انہیں فوت ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ ایشم نے اٹھتے ہوئے آنکھ میں آئے آنسو کو پوچھا۔ اب تو رشتہ داری بھی پیسوں سے ہے، جس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں اسی کو لوگ رشتہ دار بنا لیتے ہیں۔ خون کے رشتے ایسے بھی بے مول ہوتے ہیں۔ ایشم سر نفی میں جھٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی اب بسمہ بیگم کا سارا وقت رو کے اپنے باپ کو یاد کرتے گزرنا۔ اسے آج اپنے ماموں سے شدید نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے اطلاع تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ روٹی توے پہ ڈالتی بڑے بڑے منہ بنا رہی تھی۔ 19 سال اور 8 ماہ کی ایشم میڈیکل پڑھ رہی تھی۔
اور ابھی حال ہی میں اس نے ڈیکٹ کا انٹر ٹیسٹ پاس کیا تھا۔ اس کا تعمیلی کریئر بہت شاندار تھا، انتہا درجے کی لائق تھی۔ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، باپ کے 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے ماں کے کمرے کی جانب بڑھی اور انہیں زبردستی کھانا کھلا کے میڈیسن دی۔ ابھی وہ باہر آئی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز آئی۔ ایشم نے سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کو سوٹڈ پوٹڈ رخ پھیرے کھڑا دیکھا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ جی کون؟ وہ شخص پلٹ کے ایشم کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ متانت تھی جبکہ دل میں سخت نفرت۔ ایشم لاشاری۔ اس نے تصدیق چاہی۔ جی آپ کون؟ ایشم اس خوبصورت مرد کو دیکھتی تھوڑی جھکی تھی۔ فارس پاشا، ظہیر پاشا کا بیٹا۔ وہ اپنے بلیک چشمہ اتار کے اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا، جس کا حسن نظر انداز کرنے کے قابل تو ہرگز نہیں تھا، لیکن دل و دماغ میں نفرت کی پٹی بندھی تھی تو وہ کیسے اس کا حسن دیکھ پاتا؟ اس کے مکمل تعارف پہ وہ لب بچ گئی، کیونکہ اس پہچان کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ مقصد ہے تو آیا ہوں، تمہاری مما کہاں ہیں؟ وہ اس سے ایک طرف کرتا اندر داخل ہوا۔ آپ ایسے اندر نہیں آ سکتے، چلیں واپس باہر۔ وہ غصے سے اپنے سے 8 سال بڑے فارس کو غصے سے بولی کہ وہ اس کی جانب مڑتے اسے گوری سے نواز گیا۔ ایشم نے اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم کیا۔ پھپھو سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کمرہ کون سا ہے ان کا؟ وہی سرد سپاٹ انداز۔ پھپھو کیا اس رشتے کو پہچانتے ہیں آپ؟ اپنے دادا کے زندہ ہوتے تو آپ آئے نہیں، ان کی وفات تک کا بتانا گوارا نہیں سمجھا؟ ماما اپنے بابا کا آخری دیدار تک نہ کر سکی، ان سے مل نہ سکی، اور آج آ گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں پھپھو؟ وہ طنزیہ انداز اپنائے بولی، بہت زہر بھرا ہے تمہارے اندر ہمارے لیے۔ وہ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جو آپ نے دیا وہی لٹانا ہے، برائے مہربانی جائے یہاں سے۔ وہ اسے دروازے کا رخ دکھاتی آنسو ضبط کرتے سخت لہجے میں بولی، پھپھو سے ملے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی ضدی تھا اور اندر کمرے کی جانب بڑھا کے ایشم نے اس کا راستہ روکا۔ ایک بار کی کہیں بات سمجھ نہیں دیتی؟ نکلے ہمارے گھر سے، یہ آپ کے شان شیان نہیں، اس لیے دوبارہ ادھر کا رخ بھی مت کرنا۔ اور وہ اس بار اسے بازو سے پکڑ کے ایک طرف کرتا اندر بڑھا۔ سامنے ہی سے پھپھو دکھائی دی۔ وہ ان کے پاس جاتا محبت سے ملا۔ وہ بھی اپنے بھتیجے کو مل کے رو دی اور گلے شکوے کرنے لگی۔ ایشم کو ان کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ بجائے اسے گھر سے نکال باہر کرنے کے، اس کے ساتھ بیٹھی دکھ سکھ لگا رہی تھی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ ابھی اسی وقت چلیں رہی ہیں ساتھ؟ وہ قطعی انداز میں بولا۔ بسمہ بیگم نے حیرت سے اسے پھر ایشم کو دیکھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے بولا۔ ضرور اس میں بھی ان امیروں کی کوئی غرض ہوگی امی جان، مت آئیے گا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں۔ ایشم نے فارس کو گھورا تھا جبکہ اس کی ناگواری سے اسے دیکھا۔ فارس، کچھ بھی کر کے انہیں پاشا مینشن لے کے آؤ، اس لڑکی سے نکاح کرو، جائیداد اپنے نام کرو اور پھر ختم کر دینا یہ رشتہ، کیونکہ وصیت میں صرف نکاح کی شرط ہے، اس کو نبھانے کی شرط نہیں ہے۔ اپنے بابا کے الفاظ یاد کرتا وہ خود پہ کنٹرول کرتا واپس بسمہ بیگم کی جانب مڑا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر اتنی تڑپ اتنی محبت ہوتی تو نانا کی ڈیتھ کا ماما کو ضرور بتاتے۔ وہ سوال بسمہ بیگم سے کر رہا تھا جبکہ جواب ایشم کی جانب سے آتا تو وہ لب بوچھے اسے بس گور کے رہ جاتا۔ پھپھو جان، کل آغا جان کی وصیت کھلی، ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ آپ کو خان مینشن کی بیٹی بنا کے واپس لے جایا جائے، اور ان کی آخری خواہش کا احترام ہوں مسٹر فارس پاشا، جیتے جی تو آپ کو ان کی خواہش پوری نہ کر سکے، اب کون سی خواہش پوری کرنے کا ارادہ ہے جن سے ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ثواب پہنچانا ان کو؟ ایشم بیٹا جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو۔ کون سا پانی امی؟ یہ تو منرل واٹر پیتے ہوں گے، انہیں ہمارے غریبوں کا پانی ہضم نہیں ہونا۔ ایشم کچن میں جاؤ، وہ سختی سے بولی تو ایشم پاؤں پٹکتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی جبکہ فارس پاشا بھی تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ اپنی پھوپھی کی جانب مڑا۔
اور اپنی باتوں سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ حد تک تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، اب باقی کا بھی سے کامیاب ہو رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے؟ شبانہ بیگم نے ظہیر پاشا سے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ آئیں یا نہ آئیں، مجھے فارس پہ پورا یقین ہے وہ انہیں لے آئے گا۔ ان کے لہجے کا یقین شبانہ بیگم کو بھی چونکا گیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر گاڑی کی ہارن کی آواز سنتے وہ سب چوکنا ہوئے تھے۔ سبھی کی نظریں مین گیٹ کی جانب اٹھی۔ شبانہ بیگم ریکنگ کے پاس کھڑی نیچے ہال میں دیکھتی نظر مین انٹرس پہ گاڑ گئی، جبکہ ان کی بہن رومانہ بھی وہیں ان کے پاس آن کھڑی ہوئی، جو عرصہ دراز سے شوہر کی وفات کے بعد یہیں مقیم تھی۔ ان کی بیٹی سمارا تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکلتی سامنے آئیں۔ مین انٹرس سے فارس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ لے، یہ تو پہلی بار میں ہی مینشن پہنچ گئی، رومانہ نے دانت پستے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انتظار میں تھی کوئی لینے آئے اور ہمیں اس گھر میں آنے کا موقع ملے، رومانہ نے زہر اگلا۔ اتنے میں ظہیر پاشا اپنے کمرے سے نکلتے بہن کی جانب بڑھے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی بھائی کے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اپنے باپ کی یاد شدت سے آئی، گلے شکوے ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ ظہیر پاشا نے معافی مانگی، شبانہ بیگم بھی ان تک آتی ان سے ملی، لیکن ایک فاصلے سے۔ ظہیر پاشا نے ایشم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا، ایک نگاہ بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے کا اطمینان قابل تائید تھا۔ مطلب آگے کا بھی راستہ آسان تھا۔ نورا، ان کے لیے جو کمرہ سیٹ کروایا تھا انہیں وہیں لے جاؤ۔ جاؤ بیٹا، اپنا سامان رکھو اور اس گھر کو اب اپنا گھر ہی سمجھنا، شبانہ بیگم نے چہرے پہ مصنوعی مسکان سجائے کہا، جبکہ ایشم صرف ماں کی وجہ سے مجبور ہو کے یہاں آئی تھی۔